بھارت کے فٹ پرنٹس مل رہے ہیں ہمیں شام صاحب خزدار میں, ہمیں کے پی میں, ہمیں جہاں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے. پاکستان کو اس مسئلے کو لے کر اب آگے کیسے بڑھنا ہے, پاکستان اب ڈیٹرنس کیسے کریٹ کرے اس میٹر میں؟ ہم نے ماشاءاللہ ان کو جو ہماری کنونشنل وار تھی یا پھر جو ہماری ٹیک کی وار تھی ہم نے انہیں ڈیفیٹ کیا. یہ جو انسرجنسیز کی صورت میں ہمیں ڈیمیج کرتا ہے اس میں کیسے ڈیٹرنس کریٹ کرے, اس میں اپنی اتھارٹی کو ہم کیسے اسرٹ کریں؟ دیکھیں, سب سے اہم بات تو عادل یہ ہے کہ 22 اپریل پہلگام جو ہے نا, یہ میرے خیال میں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں 2019 لوگ کہتے نہیں ہیں 2025 ہے, اس وقت انٹرنیشنل اوپینین ہندوستان کے حق میں چلی گئی تھی. سفارتی سطح پہ آپ نے دیکھا کیا ہوا, ایون سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن بھی ہمارے خلاف آیا تھا. اب وہ ڈیفرنٹ ہو گیا. دیکھیں اب یہ جب پاکستان نے, میں سمجھتا ہوں بڑی اگریسو سفارتی سطح پہ پالیسی اپنائی نا کہ جی آئیں ثبوت دیں, ثبوت نہیں دیا آئیں جوائنٹ انویسٹیگیشن کی طرف چلے جائیں, کسی کے پاس چلے جائیں. اب لوگ سوال ان سے یہی کر رہے ہیں کہ بھئی آپ 32 ممالک میں آپ 8 ڈیلیگیشن آپ کے جا رہے ہیں, گلوبل نیریٹو پہ تو آپ کا کنٹرول نہیں رہا. وہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ, امریکہ تو آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اتحادی ہے, وہاں آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رشیا آپ کا تو لانگ ٹرم میں لا ہی رہا ہے, مصر دیکھ لیں, باقی ممالک دیکھ لیں, یورپین یونین. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر بہت ویک ہے, آپ یو ہیو فیلڈ ٹو کنونس دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ ہوا کیا ہے, نتیجہ چیزیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں. دیکھیں اہم بات یہ ہے عادل کہ مودی نے کہا تھا کہ جی جنگ بند نہیں ہوئی ہے, پاز آیا اس میں. اب دیکھیں پاز آنے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں, جنگ تو آپ مار کھانے کے بعد اتنی جلدی نہیں سامنے آئیں گے, ابھی یہی کریں گے. جتنا سلیپر سیل دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کروا رہے ہیں, سہولت کار ہیں, جس طریقے سے پیسہ دیا جا رہا ہے, معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ بک بھی رہے ہیں, پیسہ بھی دیا جا رہا ہے. پیسوں کے لیے تو آپ کو یاد ہے امریکن امبیسڈر نے ہماری ڈان میں انجم نیاز کو انٹرویو دیا تھا کہ اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں پاکستانی. معذرت کے ساتھ رپورٹ ہوا. اشرف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جنگ ہم سے کر نہیں سکتے, الحمدللہ وی ہیو ڈیفیٹڈ دیم ان آل ایریاز, آل اسپیکٹرم. مذاکرات کرنا نہیں چاہتے تو بھارت کیا صرف اسی طرح پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی بلف کال ہو رہا ہے عادل ایک عرصے کے بعد. دیکھیں آپ کو یاد ہے یہ رانگلی اور رائٹلی, وٹلنگلی اور وٹلنگلی, یہ شملہ ایگریمنٹ میں جب انہوں نے بھٹو صاحب کو کنونس کیا کہ نہیں جی دس از گوئنگ ٹو بی اے بائیلیٹرل ایشو, آپ بھول جائیں. لوگ کہتے ہیں قراردادیں جو ختم ہو گئی یونائٹڈ نیشن کی, 2 طرفہ بات چیت کریں گے. آپ کو یاد ہے 2002 کے بعد 8 کمپوزٹ ڈائلاگ ہوئے تھے مشرف کے زمانے میں, پھر اس کے بعد 6 دفعہ فارن سیکرٹری لیول پہ گفتگو ہوئی تھی. وہ اس طرف آتے ہی نہیں. مشرف صاحب نے بہت بڑا کنسیڈ کیا تھا. ہمیں پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ پہلے کشمیر پہ بات ہوگی بعد میں ٹریڈ. ہندوستان کہتا تھا ٹریڈ پہ بات ہوگی کشمیر میں بات نہیں ہوگی. ہم ٹریڈ پہ بات شروع کی لیکن آپ نے دیکھا کچھ حاصل نہیں ہوا. وہ تو آپ دیکھ پٹھان کوٹ پہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوئی لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. سو دیکھیں آپ کے خیال میں میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ جب وہ ڈائلاگ بھی نہیں کرنا چاہتا, وہ جنگ بھی ہمارے ساتھ 2 دن سے زیادہ نہیں چلا پاتا, تو سیز فائر کی بھی درخواست دیتے تھے. میں ذرا آؤں گا پروگرام کے بعد میں. ایک بات میں آپ کہہ دوں, یہ انسرجنسیز کے کوئی کیش کرانا چاہتا ہے, وہ اس طرح کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیں ابھی بات چیت کے لیے نہیں جائے گا. وہ کیوں نیوٹرل ویلیو پہ نہیں جانے کی کوشش کر رہا ہے یا نہ کر رہا ہے, اس کا کیس ویک ہوتا ہے. کیس ویک ہے, ساری دنیا اس سے یہی سوال کر رہی. انہوں نے ایک مدت تک یہ بائیلیٹرل بات کر کے نا شملہ ایگریمنٹ میں بڑا جس کو کہتا ہے ریفیوج لیا. گون آر دا ڈیز لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے, یو گاٹ ٹو سٹ اینڈ ریزالو دس ایشو. اس طرف نہیں آ رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.